الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے تو میں اسے تندرستی دوں، ہے کوئی محتاج جو آسودہ حالی چاہتا ہو تو اس کو آسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، تو 15ویں شعبان کی شام کو سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتا ہو۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس تمہارے دل میں اس بات کا خیال آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کر لیے تو توبہ کر لو۔ پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی، تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی نہیں کہ آج کی یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں غتنہ باز اور چھٹا چغل خور۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ علیہ السلام رک کر اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ عین اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا اس سے زیادہ عجیب تم پر میں ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں سے ایک بزرگ عصا لیے ہوئے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے فرمایا، 400 سال سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ، میرا تیرے اس معجزے کے دیکھنے کے بعد یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب کی امتی کا 15 شعبان کی رات کو 2 نوافل ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصف شعبان کی آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کی بخشش کر دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔
ماہ شعبان کی اس مبارک رات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دے دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس سال میں ملے گا تمام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات کو سورج ڈوبتے ہی اللہ تعالیٰ اس دنیا پر جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات کو خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے اور قاتل کو نہیں بخشتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایک رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزاری دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا اور قیام میں تخفیف کر دی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سے سجدے میں چلے گئے اور یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں یہ سب کچھ دیکھتی رہی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے میں گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ دعا فرما رہے ہیں، الہی میں تیرے عذاب، تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات آپ سجدے کی حالت میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے الفاظ ادا کرتے ہوئے آپ کو میں نے کبھی نہیں سنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے کی حالت میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔